نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے جو ہے نا زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر جو ہے ہماری 124 ہے۔ آج کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے بلا، بلا ہوتا ہے آزمائش، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے تھا نا کہ جیسے فرعون جو تھا وہ ذبح کرتا تھا تو اس میں تمہارے لیے بلاؤں میں ربکم عظیم تھی، تو ایک بلا تھی، ایک ٹیسٹ تھا۔ تو ابتلا جو ہوتا ہے وہ ایکسٹریملی شدت والا جو ہوتا ہے نا، بڑا اسٹرانگ ٹیسٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اسٹرانگلی شدت کے ساتھ آزمایا تھا۔ ربہ، اس کے رب نے، ہو اس کے، بی کلماتن، بی ود ساتھ، کلمات کچھ باتوں کے، ٹھیک ہے، پلورل ہے۔ تو جو فیمیل جینڈر ہوتی ہے نا، جیسے اس کا سنگولرز ہوگا نا، کلیمتن ہوگا، تو جب اس کا پلورل ہوتا ہے تو الف تا لگ جاتا ہے فیمیل جینڈر میں، بھی کلماتن فیمیل جینڈر ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب اس کے رب نے اس کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر کمپلیٹ کر دیے اس نے وہ سارے کلمات، یعنی ہر ٹیسٹ پہ پورا اترے۔ اچھا، فا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، فا کا مطلب پھر، ٹھیک ہے، دین، اتمہ کمپلیٹ کرنا، مکمل کر دینا، اس کو فلفل کر دینا۔ ہنہ فیمیل ضمیر ہے کیونکہ کلماتن فیمیل ہے، تو انہوں نے وہ سارے کلمات، وہ ساری آزمائشیں کمپلیٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو ہے وہ اکمل بھی آتا ہے، مکمل کرنا یا اس طرح سے کرنا، لیکن اتمہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری طرح پرفیکٹ کر کے کمپلیٹ کیا۔ یہ نہیں کہ کئی دفعہ ہم کام پورا کر دیتے ہیں، جیسے ایگزام کی بات ہو رہی تھی، ایگزام بھی ہم کبھی دیتے ہیں تو چاہے پاس ہوں چاہے فیل ہوں، کمپلیٹ تو کر لیتے ہیں نا، لیکن تمام کرنا ہوتا ہے کہ پرفیکشن کے ساتھ، پرفیکٹ طریقے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کمپلیٹ کیا، فلفل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، جب وہ پاس ہو گئے، فلائنگ کلرز میں پاس ہو گئے، قالا، اللہ نے کہا، انی انڈیڈ آئی، تو یہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے، یا پیچھے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ جو اینڈ میں یا آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یا متکلم کہتے ہیں، یعنی جو بندہ کلام کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو وہ یا متکلم لگاتے ہیں اینڈ میں۔ جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں تو میں بھی اس طرح سے انی مطلب انڈیڈ آئی، اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ میں بات کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان سے، ان کو کہتے ہیں کہ بے شک میں جائلو کا، جائل یعنی کہ جیسے فائل ہوتا ہے نا، فائل آپ کو پتہ ہے اردو میں کرنے والا، ڈوئر ہوتا ہے، تو یہ اس کے وزن کے اوپر ہے کہ میں بنانے والا ہوں کا آپ کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو، للناس، فار دا پیپل، امام، تو میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک قوم کے، بلکہ سارے کے سارے ہیومینٹی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو سارے آگے سے پروفٹس بھی ان کے اس میں سے آئے، اور پھر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اب میں آپ کو امام بناؤں گا۔ تو اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو تھا یہ بھی ایک آزمائش تھی، باقی تو تھی نا، آپ کو یاد ہے نا کون کون سی آزمائشیں تھیں، کہ ان کو پھر جو تھا پہلے فائر میں پھینکا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں گھر سے نکال دیا گیا، ان کی نیشن چھوڑنی پڑی، پھر یہ کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اس کا حکم آ گیا کہ اس کو سلاٹر کریں، تو انہوں نے کبھی بھی وہ جھجک نہیں کی نا، فوراً پورے پرفیکٹ طریقے سے کمپلیٹ کیا۔ تو اب کیا ہوا، تو یہ بھی کیونکہ لیڈر بننا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، تو سم اسکالر سے کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ کو لیڈر بناؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا، اگر امام جو ہے وہ بہک جائے تو پھر آگے سے پوری جنریشنز، پوری جو قوم ہوتی ہے، امت ہوتی ہے، وہ بھی بہک جاتی ہے۔ امام اور امت ان دونوں کے روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ میم جو ہے وہ سیم آ جاتے ہیں۔ تو اتنا سکھانا، کسی کو ٹیچر بننا چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو
امام بنائیں گے۔ اچھا، اب ان کو جب امامت مل گئی تو انہوں نے یہ خوشخبری مل گئی، تو اب انہوں نے سوچا کہ میں تو فلائنگ کلرز میں پاس ہوا ہوں، اتنا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دے دیا ایک ٹائٹل۔ تو اب انہوں نے کہا، قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن اور سے ذریتی میری اولاد سے، ٹھیک ہے، یا پھر وہی آ گئی اپنی طرف منسوب کرے، ذریت میری جنریشنز میں سے، میری اولاد میں سے، ڈسینڈنٹس میں سے۔ تو انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا ومن ذریتی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساری کی ساری، انہوں نے کہا فرام مائی ڈسینڈنٹس۔ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ سارے تو نہیں لیڈرز بن سکتے نا، کچھ ہوں گے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں یا ہماری فیملی میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ دین کا کام کریں اور دین کی تعلیم حاصل کریں، اور جو کہ سارے نہیں تو ومن ذریتی، ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کریں، یا ہماری فیملی میں کوئی نہ کوئی ہو۔ اور اکثر فیملی میں کوئی نہ کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں کہ جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام میں آگے آگے بڑھ کے کام کریں، ٹھیک ہے۔ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے کوئی زیادہ دین کا نالج لیتا ہے، سمجھتا ہے، آگے چلتا ہے، کئی لوگ اپنے بچوں کو اس کام پہ لگاتے ہیں، تو ہمیں اس کام میں اپنے بچوں کو بھی لگانا چاہیے اور خود بھی لگنا چاہیے۔ اللہ نے کہا، قالا لا نہیں، ینالو وہ پہنچے گا، عہد الظالمین میرا عہد جو ہے، یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے نا، تو وہ بھی میں کو ہی شو کر رہی ہوں، یہاں پہ دوسری یا لگائی ہے، اسلوب کا اتفا اس کا عربی کا ایسا ہوتا ہے تو دوسری یا لگی ہوئی ہے، لیکن زیر کا مطلب یہی ہے، عہدی میرا عہد، ٹھیک ہے، مائی پرومس الظالمین، تو جو ظالم ہیں ان کو میں لیڈر نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ یہ بات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد میں سے کہتے تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل کو وہاں ٹھہرایا تھا اور سیٹل کرایا تھا، پھر آگے ان کی اولادیں جو تھیں پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوتی تھیں، اور اسی طرح جو جیوز تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے، اور وہ بالکل وہ تھے بھی سارے پروفٹس، یعقوب علیہ السلام بھی ان کے جو تھے آگے سے گریٹ گرینڈ سن تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب یہ دیکھیں ان دونوں نے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے آڈینس کون تھے؟ مشرکین تھے، ظلم کیا تھا، کیا ظلم کیا تھا؟ شرک کیا تھا، سٹیچوز لا کے رکھ دیے وہاں پہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل نہیں سکھایا تھا۔ اور اسی طرح آگے سے جو تھے جیوز جو تھے وہ بھی اپنی تورات کی بات کو نہیں مان رہے تھے اور پروفٹ کو نہیں ان کو کنفرم کر رہے تھے، تو وہ بھی ظالم تھے۔ تو دونوں کو سنا دیا گیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو میرا پرومس نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نو کر دیا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو باس سے بھی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پروموشن ملے گی، ہماری بات مانی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا نو نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کو یہ بات نہیں پہنچے گی۔ تو ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کی پوری اولاد جو ہے وہ صالحین میں سے نہیں ہوگی، کچھ ظالم بھی ہوں گے اس میں سے۔ اور پھر ٹائم نے بتایا کہ کتنے لوگ اس میں سے ظالم بھی تھے، اور یہ کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، اور یہ کہ نگیٹ بھی کرتے تھے، پروفٹس کو بھی ستاتے تھے، جیسے یہ جو تھے جیوز جو تھے بہت تنگ کرتے تھے۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں وَإِذْ اور جب جَعَلْنَا، ٹھیک ہے، باپ کو خود ہی غور کر لیں، نا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے بنایا، ہم نے، البیتا ملا کے پڑھ لیتے ہیں، جعلنا البیتا بنایا ہم نے گھر کو، دا ہاؤس کو، مثابۃ للناس، مثابہ ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں بار بار جانے کو دل چاہے، ٹھیک ہے، کعبہ کو بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، تو ہم نے لوٹنے کی جگہ بنایا، کس کے لیے؟ للناس، فار دا پیپل، ٹھیک ہے، بہت لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، من مقام، من سے مقام ابراہیم، ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ان کے جہاں پہ وہ پاؤں مبارک ہے اس کا نشان ہے، تو اس کا جو ہے اس کے ڈائریکشن میں ہم 2 نفل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے جو مقام ہے اس کو بنا لو تم نماز کی جگہ۔ وَعَہِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا، اِلیٰ ابراہیم، ابراہیم سے، یعنی کہ ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا، وَإِسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل سے بھی۔ تو یہاں پہ جو ہے دونوں کا نام آ گیا،
अंताहिरा कि तुम दोनों जो हो इसको पाक रखो, पकीज़ा रखो, प्योरीफाई करो। अब दोनों का इसमें जो अलिफ आ रहा है ना, डुअल को शो कर रहा है कि तुम दोनों इसको प्योरीफाई करो। बैतिया मेरे घर को, ठीक है, या का मतलब मेरे घर को किसके लिए? लित्ताइफीना फॉर दोज हु डू तवाफ, जो तवाफ करते हैं, वल आकिफीना और जो इतकाफ करते हैं, व रुक्का इस सुजूद और जो रुकू और सुजूद करते हैं। तो यहाँ पे वो स्कॉलर्स यही कहते हैं कि रुक्का और सुजूद में वाव नहीं आया क्योंकि ये ज़ाहिर सेम ही उसका है ना, जो है नमाज का पोर्शन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जैसे उस्ताद नुमान अली कह रहे थे कि सबसे जो कम चीज होती है वो फिर चीज बढ़ती जाती है, एक बड़े सीक्वेंस से अल्लाह ने बताया। जैसे तवाफ का होता है सिर्फ अल्लाह के घर में होता है, ठीक है, वो कम लोग करते हैं। फिर एतकाफ रमजान में बस होता है, ज्यादा लोग करते हैं, दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। फिर रुकू नमाज भी बहुत लोग हर जगह पढ़ रहे होते हैं, एतकाफ के अलावा भी पढ़ रहे होते हैं, रोज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन रुकू जो है उससे डबल सजदा होता है, तो सजदे जो है वो रुकू से डबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो चीज पढ़ी जाती, जो की जाती, वो सजदा है। तो अल्लाह ने सजदा एंड में कहा, ठीक है। तवाफ कम, फिर एतकाफ उससे ज्यादा, रुकू उससे ज्यादा, और सजदा जो है उससे ज्यादा। ये सारी इबादत होती हैं। तो अल्लाह के घर को साफ रखो, और इसी तरह हमें बाकी मस्जिदों को भी साफ रखना चाहिए। तो जहां भी जाए सफाई का ख्याल करें, कोई टिश्यू पड़ा हो उसको उठा लिया, खुद ना फेंका, कम से कम ये करें। तो इस तरह से ये कि उसको साफ रखें। अच्छा, यहाँ पे मैं ना इनके नाम के मतलब बताती हूँ आपको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इब्राहिम जो है वो हिब्रू का वर्ड है, ठीक है, ये अरबी वर्ड नहीं है। इसी तरह इस्माइल जो है ये भी अरबी का वर्ड नहीं है। तो इब्राहिम जो है ये बना था अब, रब और हा के साथ, ठीक है। अब का मतलब अब्बू, फादर, और रब जो था उसका मतलब चीफ, और हा का मतलब ये था कि मैनी मैनी, बहुत सारों को, ठीक है। तो इब्राहिम का मतलब दूसरा जो रब का बा था ना वो हट गया, नाम बन गया इब्राहिम, ठीक है, दूसरा बा हटा दिया गया। तो रब का जो था वो हा मिटा दिया गया। तो इब्राहिम का मतलब है फादर, अबू, हु लीड्स मैनी, बहुत सारे नेशंस का, बहुत सारे लोगों का लीडर्स का फादर, ठीक है। रब होता है लीडर्स, अब होता है फादर, बहुत सारे लीडर्स का फादर। तो बहुत प्यारा नाम है। और फिर टाइम ने बताया भी, और बल्कि वो यही कहते कि इसको आगे अल्लाह ने खुद एक्सप्लेन भी कर दिया। इसको एक्सप्लेन जब अल्लाह ने कहा ना, शुरू में नाम लिया कि हमने इब्राहिम को आजमाइश की, तो और उसको कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह ने वहाँ पे इस नाम को एक्सप्लेन भी कर दिया कि बहुत सारे लीडर्स के जो हैं वो फादर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरह इस्माइल हिब्रू में इश्माइल है, इश्मा, और जैसे अरबिक में इस्मा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुन लिया, जैसे दुआ सुन ली। ईल अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। बढ़ापे में औलाद दी, तो जब ये पैदा हुए तो इनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला इश्माइल, कि गॉड लिसन्ड, अल्लाह लिसन्ड, अल्लाह ने दुआ सुन ली, ठीक है। और आगे हम दुआ भी पढ़ेंगे तो उसमें इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। तो इस तरह से, तो इब्राहिम फादर ऑफ लीडर्स ऑफ हु लीड्स मैनी, फादर्स ऑफ लीडर्स हु लीड मैनी, यानी कि इमामों के फादर समझ लें आप, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ज्यूज भी उनसे निकले, क्रिश्चियंस भी उनमें से निकले, मुसलमान भी उनसे निकले। तो सारे जो लीडर्स निकले तो उनके अब्बू जो हैं इनको अबुल अंबिया भी कहते हैं ना, कि सारे अंबिया के फादर जो हैं। तो ये इब्राहिम, ये बनता है इसका मतलब। अच्छा जी, और इस्माइल की दुआ सुन ली गई, गॉड ने सुन लिया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने वादा लिया, ठीक है, इब्राहिम और इस्माइल से कि आप जो हैं अलैहिस्सलाम, कि आप जो इस घर को साफ रखिएगा। आगे व इज़ काला, और जब कहा इब्राहिम ने रब्बी, ए मेरे रब, जेर खाली भी जो होती है ना, मेरे होती है, रब्बिज अल, मेरे रब तू बना दे, हादा इस बलदन, शहर को, आमिनन, अमन वाला, वर्जुक, और रिस्क दे, अहलहू, इसके रहने वालों को, ठीक है, हु इसके इसके अहल रहने वाले, मीनस समराती,
from the fruits, من جو بھی آمنا ایمان لائے منہم ان سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پہ. اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے تھوڑے کیئرفل ہو گئے. انہوں نے کہا پہلی جو دعا تھی اللہ نے کہا کہ نہیں ظالموں کو نہیں ملے گا، تو ہی واز ویری کیئرفل. چلو میں پھر دوسری دعا مانگ لیتا ہوں کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس شہر میں جو ہے آپ امن بھی دیجیے گا اور رزق بھی دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ امن کتنا ضروری ہے، سیکیورٹی کتنی ضروری ہے، اور اگر سیکیورٹی ہو رزق نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، لوگ بھوکے مر رہے ہوں لیکن ویسے یہ کہ امن ہو تو بھی ٹھیک نہیں. تو بہت پیاری دونوں چیزیں انہوں نے مانگ لی مکہ والوں کے لیے، سیکیورٹی بھی ہو اور یہ ہے کہ وہاں پہ رزق بھی ہو، ہر طرح کا پھلوں میں سے اور ہر طرح کا رزق ہو. تو انہوں نے کہا بس ان کو دیجیے گا جو آپ پہ اللہ پہ اور یوم آخرت کو مانے. لیکن اللہ نے کہا قالا اللہ نے کہا ومن اور جو کوئی کفرا کفر کرے گا انکار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ پھر اس کو اب دیکھ لیتے ہیں. فا کا مطلب پھر، او میں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بہت کم آتا ہے، ہم اتنی کا حمزہ یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے. امتی متاع جو ہوتا ہے وہ بینیفٹ دینا، فائدہ دینا، لیکن یہاں پہ شکر ہے کہ آئی تھنک یہ او آ گیا تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو میں ہوں اس کو متاع فائدہ دوں گا، تو میں اس کو فائدہ دوں گا، ٹھیک ہے. تو پھر بھی میں اس کو فائدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سا، یعنی دنیاوی فائدے تو دوں گا چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. ثم پھر اضطرہ میں اس کو گھسیٹوں گا، ٹھیک ہے. اضطرہ میں اس کو مجبور کروں گا، گھسیٹوں گا، الا طرف عذاب النار نار کی پنشمنٹ کی طرف، وبئس المصیر اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ دنیاوی فائدے تو میں سب کو دوں گا، پھر اگر کوئی نہیں مانے گا اینڈ تک کافر ہی رہے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. اچھا جی، اب اگلی بات، وَإِذْ اور جب یرفعُ وہ بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام القواعد یعنی کہ بنیادیں بنا رہے تھے، من البیتی فرام دا ہاؤس. پہلے بنیاد بنائی انہوں نے گھر کی تو اللہ نے ان کو اپنا گھر بنانے کی سعادت دی، تو کعبہ بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ کون تھے؟ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول کر لی منا ہم سے، انکا انڈیڈ جو بے شک آپ انت السمیع العلیم آپ ہی سننے والے اور علم والے ہیں. تو ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کے لیے دعا مانگی تھی کہ جو اگلی جنریشنز آئیں گی، ان کی بہت بڑی ویژن تھی، دور تک دیکھ رہے تھے کہ اگلی جنریشنز کو بھی جو ہے نا امام بنا دیا اس طرح. لیکن یہاں انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹے سے کہا، دونوں کی طرف سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری جو ہے نا یہ قبول کر لیجیے. اور اتنا بڑا کام کر رہے تھے لیکن یہ کہ پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو ہے نا یہ نیکی جو ہے قبول کر لیجیے. اور وہی بات ہے نا کہ جو بھی پروفٹس ہوتے ہیں اور جو بھی بڑے جو صالحین ہوتے ہیں ان کو نیکیوں کی فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کی ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوا، تو اس لیے معافی مانگتے تھے. ہم تو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری دعائیں سننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں بالکل جو ہم مانگیں پورا ہو جانا چاہیے. تو ہم بہت زیادہ ایک دم سے ایروگنسی آ جاتی ہے، چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں، چھوٹی سی کلاس بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم بہت بہت بڑے بن گئے، بڑے اسکالر بن گئے. تو اللہ معاف کرے ایروگنس سے. لیکن یہ ہے کہ جو پروفٹس ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرتے تھے کہ ہم اسے بہتر کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیجئے یہ جو ہم نے گھر کو بنایا ہے. اور پھر انہوں نے اگلی دعا کی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری دعا ہے جو کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو تھا وہ دعا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالمین کو نہیں ہوگا، اور پھر کہا کہ نہیں میں پھل وغیرہ دوں گا، اور پھر جو نہیں مانے گا تو اس کو گھسیٹوں گا نار کی طرف. اب اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. کوئی جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. اگلی دعا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب
وجعلنا اور بنا ہم کو مسلمین ہی، ہم دونوں کو اپنا تابع فرما بردار سبمٹ کرنے والا مسلم۔ تو یہاں پہ یا نون جو اس طرح سے ہے نا، آئینی اس طرح سے، اس طرح کی جو فارم ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے، دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہم دونوں کو مسلم بناؤ، سبمٹ کرو، لکا اپنے لیے، ومن اینڈ فرام ذریتنا ہماری ذریت سے، ہماری جنریشنز میں سے بھی۔ اب دیکھیں ہمارے لیے دعا ہے، ایک ایسا کیجئے کہ امتم مسلمت لک، امت نکالیے جو کہ مسلمان ہو، وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا تابع دار ہو، اوبیڈینٹ ہو، بالکل سبمٹ کر دے، پوری طرح آپ کو مانے، لکا فار یو۔ تو یہ ہمارے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ایک امت مسلم نکالنا جو کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ فرما بردار ہو۔ اب انہوں نے پہلے دیکھیں پوری اولاد کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت کو امام بنا دے، اس میں سے اولاد بنا دے۔ اب انہوں نے کہا چلو، اللہ نے کہا سارے نہیں، تو انہوں نے کہا چلو ایک گروپ تو ایسا ہونا، ایک گروپ تو ایسا ہو جو کہ تیرے لیے پوری طرح سے فرما برداری دکھائے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں وہ ارینا، اور دکھا ہم کو، ٹھیک ہے نا، ہم کو مناسکنا، یعنی کہ عبادت کے طریقے، مناسک ہوتا ہے عبادت کے طریقے، اور نہ ہمارے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھائیے، وتب اور مہربان ہو جائیے، علینا اپون اس، انکا بے شک آپ، انت آپ، التواب الرحیم بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، کچھ غلط دیکھ لیا، کوئی گندی مووی دیکھ لی، کچھ غلط کام کر دیا، پھر معافی مانگتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، کچھ عرصے بعد کی پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں، پھر کوئی ریپیٹ کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، کبھی بھی دل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون کس دل سے معافی مانگتا ہے، اور چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں، جیسے سسٹر عثمہ کہہ رہی تھی کہ استغفر اللہ پڑھیں، تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو انہوں نے دعا کر لی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بھی کوئی رسپانس نہیں، اللہ نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے یہ بھی قبول ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی اللہ نے منع نہیں کیا، یہ بھی قبول ہو گئی الحمدللہ۔ پھر آگے اتنی پیاری بات انہوں نے کہا، یہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، یہ قرآن میں 3 دفعہ آتی ہے، آگے بھی سورۃ آل عمران میں بھی آتی ہے، اور پھر آگے سورۃ جمعہ میں بھی آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم آپ بھیجیے، اٹھائیے ان میں، فیہم ان دیم، رسولم منہم ایک رسول انہی میں سے، فرام دیم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اسی قوم سے آتے ہیں، کیونکہ پھر ہوتا ہے نا آپ کی اپنی قوم کا کوئی بندہ بات کرتا ہے تو زیادہ سمجھ آتی، جیسے ہمیں بھی قرآن کا اردو میں زیادہ مزہ آتا ہے، اپنے اسکالرس کو سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی قوم کا، اور ان کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، تو شروع سے دیکھتے تھے ان کے بیہیویئر، ان کا اخلاق، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ قوم سے ہی آتا ہے، باہر سے نہیں آتے ہیں۔ اچھا جی، تو انہوں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، اٹھائیے ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ کیا کرے؟ پہلا کام، اب دیکھتے ہیں ہم 4 کام ہوئیں گے۔ پہلا کام، یتلو وہ پڑھے، تلاوت کرے، ریڈ کرے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام ہوتا ہے ریڈ کرنا، تلاوت ہوتی ہے تالامباؤ کہ ایک کے بعد دوسرا آنا، جیسے جب ہم تلاوت کرتے ہیں ورڈز ون آفٹر دی ادر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پڑھتے ہیں ورڈ، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اس طرح سے تلاوت ہوتی ہے، پروئی ہوئی خوبصورت سی ایک چین چل پڑتی ہے۔ تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ یتلو، ٹھیک ہے؟ یتلو علیہم آیاتکا، ان کے اوپر، اپون دیم، تیری آیات، وہ ان پہ آیات، تیری آیات پڑھے، یعنی کہ قرآن پڑھے، اپنے پاس سے کوئی فلسفی یا اپنے پاس سے کوئی کتاب نہیں پڑھے، اللہ کی آیات پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھے۔
تو ہمیں بھی پہلا اصول یہی رکھنا ہے، ہم نے جب کسی کو دعویٰ کرنا ہے، سب سے امپریسو جو چیز ہوتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے، سب سے جو ہے نا، سب سے جو ہائیسٹ اسٹیٹس اور ہائی لیول کی جو عبادت ہوتی ہے نا پڑھائی میں، جو چیزوں میں، تو اس میں ہوتا ہے کہ پہلے قرآن کو بتایا جائے، پھر کوئی سنت کو بتایا جائے، پھر ذکر کیا جائے. تو قرآن کی تلاوت ہائیسٹ لیول کی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو ہے ان پر آیات پڑھے تیری. دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. چلو جی، یعلمہم کو دیکھتے ہیں، شاباش، اور خود ہی کریں. یا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ علم تعلیم دے، ٹھیک ہے، لام پہ شد آ جاتا ہے تو تعلیم دینا، اور ہم ان کو، تین باتیں آ گئی اس میں. وہ تعلیم دے ان کو ایجوکیٹ کرے. الکتابہ کتاب کا، والحکمہ اور حکمت کا. تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو قرآن ہے، حکمت بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں جتنی حکمت کی باتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں، کچھ امام جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد سیرہ ہے، سیرت النبی ہے. تو اللہ عالم. تو یہ کہ تلاوت کرے، ریڈ کرے قرآن کو، ایجوکیٹ کرے، کتاب کو سمجھائے، ٹھیک ہے. تعلیم ہوتی ہے کہ سمجھانا، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بول دیا تو پھر سمجھ آ گئی، ایسے نہیں ہوتا. دلوں میں اترنے میں، سمجھنے میں، پھر اس پہ عمل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا. تو وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی. وَيُزَكِّيهِمْ. پھر اگلی بات کہ وہ جو ہے ان کا تزکیہ کرے، ان کو پیوریفائی کرے، ان کے کریکٹر چینج کر دے. ٹھیک ہے، کس طرح انسان جو ہوتے تھے، جیسے صحابہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ تھے اسلام سے پہلے، اور کس طرح سے ان کا ٹرانسفارمیشن ہو گیا. تو قرآن پڑھنے سے انسان کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے، یہ اثر ہونا چاہیے. یہ جو دعا ہے آگے بھی آتی ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا تزکیہ پہلے لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے الفاظ میں کہتے ہیں تو تزکیہ پہلے کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ پیور ہوتے ہیں نا، پیوریفائڈ سے، نیک سے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب جو ہے آگے چینج کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیسٹ ترتیب دی تھی، لیکن اللہ نے اس ترتیب کو آگے جا کے چینج کیا تھا کہ تزکیہ پہلے ہوگا. دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کے دل میں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر وہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. کتنے اس طرح سے گورے بھی اس طرح سے کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آتے ہیں، دل اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، پیوریفائی ہوتے ہیں، برائیاں چھوڑتے ہیں، اور پھر وہ قرآن سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ چار چیزیں ہم نے بھی کرنی ہے. تلاوت کریں، تعلیم حاصل کریں، پراپر ایجوکیشن کریں، ٹیسٹ وغیرہ دیں، کیونکہ اس طرح ہماری زیادہ جو ہے نا پرفیکٹ ہو جائے گا. اور پھر حکمت آتی ہے. حکمت جو ہے آپ کو نالج سے بھی آتی ہے اور پھر ایکسپیرینس سے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے انسان میں نالج اور حکمت آتی جاتی ہے، کیونکہ ایکسپیرینسز اس کی لائف کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پیوریفائی ہوتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، وہ ایک اور ہی پرسنالٹی نکل جاتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن کے بعد ہم جو ہے نا ٹرانسفارم ہو جائیں، ہم اپنی برائیاں چھوڑ دیں اور بہتر انسان بن جائیں. تو یہ ہم نے ابھی بھی کرنا ہے کہ ہم جو ہے اپنا تزکیہ کریں. اور ایک چیز ہم اس دفعہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم شکایت کرتے وقت سوچیں نہیں بھئی شکایت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے شکر کرنا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی شکایتیں نہ کریں، وہ کہیں کہ بھئی شکر ہے تو صحیح نا. اسپاؤسز جو بھی ہو، بچے تو اپنے اپنے بزی ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں، تو یہ اسپاؤسز جو ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں سب سے زیادہ. تو یہ کہ ایک دوسرے کی قدر کریں، ہر وقت شکایتیں نہ کریں، ایک دوسرے کی قدر سے ایک دوسرے کو دیکھیں اور شکر ادا کریں. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی، اس کے بعد کہا انکا، بے شک تو، انتا آپ، العزیز الحکیم، آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. اگلی آیت وَمَن یرغب، اور کون ہے جو منہ موڑتا ہے، ان فرام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے، ان کے طریقے سے، ان کی لیگسی سے. الا ایکسیپٹ من، جو صفحہ فولش بنایا، بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو. یعنی کہ جو بھی ان کی جو تعلیمات سے منہ موڑے گا تو وہ جو ہے اپنے کو بیوقوف بناتا ہے، میکس فول آؤٹ آف ہم. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ، لام جو ہوتا ہے لام زبر اللہ، البتہ، شورلی، وَلَقَدْ، البتہ، تحقیق،
یہ دیکھیں، اب اس کو غور سے دیکھیں. استفا کرنا ہوتا ہے چن لینا. استفینا، ہم نے اس کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو، اس کو ہم نے چنا. تو قرآن میں استفا بھی آیا ہے، مجتبا بھی آیا ہے، اختیار کرنا بھی آیا ہے. تو ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں چوز کرنے کے لیے. استفا پتہ ہے کون سی چوائس ہوتی ہے؟ وہ چوائس ہوتی ہے جو کہ پیورلی، جیسے آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو آپ اس کو چوز کرتے ہو، کوئی ریزن نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس کیونکہ اللہ نے چاہا تو ان کو چوز کر لیا. اسی طرح یہ ہے کہ ان کی پیورٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو تھی پاکیزگی تھی، پیورٹی تھی، تو اللہ نے چوز کر لیا. تو دو باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے نا مصطفیٰ، تو چوزن. تو اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے چوز کر لیا، پیورلی اللہ کی چوائس تھی تو چوز کر لیا. فی دنیا، اس دنیا میں، وَإِنَّهُ and indeed ہی، بے شک وہ، فی الآخرۃ in the آخرہ، لمن الصالحین، لا البتہ، یا ضرور، شورلی، ضرور، من فرام الصالحین، رائچیس لوگوں میں سے ہوگا. تو شورلی آخرت میں بھی وہ رائچیس میں سے ہوگا. دنیا اور آخرت اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اذ قال لہو، کیوں؟ کیونکہ جب کہا اس کے لیے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جاؤ. قال، ابراہیم نے کہا علیہ السلام، اسلم تو، میں فرما بردار ہو جاتا ہوں، تسلیم کر دیتا ہوں. تو کا مطلب میں، تو میں اوبیڈینٹ ہو جاتا ہوں. لی رب العالمین، فار رب آف دا نیشنز کہہ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، سارے لوگوں کے، سارے لوگوں کا، سارے نیشنز کا جو ہے وہ جو رب ہے، اس کے لیے میں اوبیڈینٹ ہو جاتا ہوں. میں جو ہوں، اور دیکھیں یہاں پہ نا، یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں، غور کریں تو اسلم پاسٹ ٹینس ہے کہ میں متی ہو گیا، میں اوبیڈینٹ ہو گیا، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ ڈن ڈیل، آپ نے کہا میں ہو گیا. یہ نہیں کہ اچھا میں سوچوں گا، اچھا فیوچر میں کروں گا. یہاں پہ فیوچر ٹینس نہیں آیا، اس میں ہے کہ ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو فرما بردار کر دیا، ڈن ڈیل. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. اچھا جی، آگے. وَوَصَّى، اور وصیت کی، بہا، ساتھ اس کے، ابراہیم بنی ہی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور ان کے، اور یعقوب نے بھی. اچھا، بیچ میں سے کس کو غائب کر دیا؟ ابراہیم کے بعد سیدھے کہاں چلے گئے؟ یعقوب علیہ السلام پہ. تو ابراہیم کے بعد کون تھے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. ان کو چھوڑ کے سیدھے پوتے پہ چلے گئے. تو سیم چیز، کیونکہ یہ علم جنریشن آفٹر جنریشن سیم چیز جو تھی وہ پاس آن ہو رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور کہا، پوچھا، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، استفا کر لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا، تو نہیں، تموتن، تم سب مرنا، الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلم ہو، تم مسلمون، تم سب اسلام کی حالت میں مرنا. ٹھیک ہے، یہ نام اس وقت سے ہمیں دے دیا گیا. حضرت یعقوب نے بھی سیم نام یوز کیا مسلم کا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا. تو یہ نام تو سبھی کے لیے تھا. ٹھیک ہے، وہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، ورنہ یہ نام تو ان کا بھی نام مسلمان ہی تھا. اچھا جی، اب جو ہے سیم میسج انہوں نے دیا، ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، بار بار ان کو سمجھائیں کہ بچوں، تم لوگوں نے اسلام کی حالت میں ہی جان دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بھی بچوں کو سبق دینا ہے. اللہ کہتے ہیں، ام کنتم، یا تھے تم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مطلب آپ نہیں تھے وہاں پہ، شہداء، حاضر، موجود، اذ، وین، حضرا، آ گئی، حاضر ہو گئی، یعقوب الموت، یعقوب کو موت کا ٹائم آ گیا. اذ قالا، جب اس نے کہا، لی بنی ہی، فار ہز سنز، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہا، ماں، پوچھا، ماں، کیا، تعبدون، تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، میں چلا جاؤں گا تو تم کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟
قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے الہ کی و الہ آبائی کا اور آپ کے بڑوں کے جو الہ تھے ان کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعنی کہ جو ہمارے دادا جو تھے جس کی عبادت کرتے تھے ہم اور ہمارے جیوز کے لیے تو اسماعیل جو تھے وہ تایا تھے جو تایا کرتے تھے اور جو ہمارے ابو اسحاق کرتے تھے تو ان سب کے جو اللہ ہیں ہم اس کی عبادت کریں گے الہم واحدہ وہ الہ جو ہے وہ واحد ہے وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون ہم ان کے لیے مسلمان ہیں ہم ان کو اوبے کرتے ہیں فرما بردار ہیں خود ہی دیکھیں بول رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو یہ نام ان کو پہلے ہی پتا تھا اور وہ یوز کرتے تھے اچھا جی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تو اب یہاں پہ دیکھیں پوری فیملی کا ایک ون فیملی کی طرح آخر میں ان کا ذکر ہوا ہے یہ نہیں کہ تایا کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے تو ہمیں جو ہے تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ آ گیا ایک اور دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات جہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے سنی تو واقعی ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں جیوز کو تو دیکھیں کہتے ہیں بنی اسرائیل ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام کے بچے ہمیں بنی اسماعیل نہیں کہا ہمیں جو منسوب کیا ہے ریلیٹ کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا میں نے کہا واقعی ہمیں بنی اسماعیل نہیں کہا کیوں کیونکہ وہ جیوز جو ہیں وہ یعنی ایک ہی نیشن بنتے ہیں اور وہ بڑے پرائڈ ہوتے ہیں بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک نیشن ہیں ہم جیوز ہیں ہم یہودی ہیں ٹھیک ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کیے جاتے ہیں کہ کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے ابو اسماعیل کو فالو کرو یا ان کی اولاد ہو یا اس طرح ہمیں ہمیشہ کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ان کے فالوورز ہو اور ان کی اولاد میں سے ہو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن دیکھیں انہوں نے اپنی اولاد کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا ایک کو فلسطین میں ایک کو مکہ میں کسی کو مدین میں تو ان کا پورا جو تھا بڑا ویژن تھا تو مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے اینی ون کین انٹر انٹو اسلام تو یہ جو ہے بہت بڑا ویژن ہے اسلام کو ہر جگہ پھیلنا ہے اور ہم جو ہیں اس لیے ہمیں بنی اسماعیل نہیں کہا تو یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ بات لگی تھی نا اچھا جی اللہ کہتے ہیں تل کا امتن یہ ایک امت تھی ایک نیشن تھی قد خلت تحقیق وہ گزر گئی لہا امتن کیونکہ فیمیل ہے تو لہا فار اٹ ٹھیک ہے فیمیل جینڈر آیا ہے ہا کی ضمیر آئی ہے ہو کی نہیں آئی ہے لہو نے کہا لہا امتن تائے مربوطہ فیمیل جینڈر کو شو کرتا ہے تو اس امت کے لیے تھا ما کسبت جو اس نے کمائی کی وَلَكُمْ اینڈ فار یو آل لا کا مطلب کے لیے فار ما کسبتم جو تم نے کمائی کی ولا اور نہیں تسألون تم سوال کیے جاؤ گے اما اباؤٹ واٹ اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے یا عملون وہ عمل کرتے اپنی فکر کرو تمہارا ٹائم ہے ابھی تم زندہ ہو تو تم اپنی فکر کرو کہ کیا فالو کرتے ہو کیا کام کرتے ہو ان کو چھوڑ دو وہ ایک امت تھی وہ اپنے اعمال لے کر چلی گئی جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے ساتھ وقالو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ دونوں گروپس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا کرسچنز تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے تو دونوں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں کہ تم لوگ جیزس کو مانو تو جیزس جو ہے نا تمہیں سیلویشن کریں گے تمہیں نجات دلائیں گے یا موسیٰ علیہ السلام کو مانو تو تم نجات پاؤ گے جنت میں جاؤ گے وہ دونوں گروپس یہ کہتے ہیں آپ کہیے قل بل ملتا بلکہ جو طریقے ہیں جو نیشن ہے جو ملت ہے ابراہیم کی حنیفہ وہ یکسو تھے وہ فوکس تھے وہ صرف اللہ کو ایک مانتے تھے شرک نہیں کرتے تھے یعنی کہ سن آف گاڈ بنا دیں اور شرک کریں وہ تو بالکل فوکسڈ تھے وما اور نہیں کانا تھے وہ مین المشرکین مشرکوں میں سے تو نہ تو یہ مکہ والے اپنے ساتھ اس طرح جوڑ سکتے ہیں ریلیٹ تو تھے تو ان کی اولادوں میں سے لیکن چینجز کر دی تھی اتنے اسٹیچوز رکھ دیے اتنا شرک شروع کر دیا تھا
تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا تھا. اگر تم ان کے ساتھ اپنے کو ریلیٹ کرتے ہو تو تمہیں یہ سارے شرک چھوڑنے پڑیں گے. قولو، اللہ نے کہا اپنی باتیں چھوڑو، بلکہ تم سب یہ کہو، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب یہ کہو، سب کو یہ کہنا ہے ایکچولی، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، یعنی کہ قرآن کو ایکسیپٹ کرو، وما، اور جو کچھ اتارا گیا، انزلہ، الا، طرف، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور پچھلے سارے پروفٹس کو مانتے ہیں. والاسباطی، اولاد یعقوب جو جنریشنز بعد میں آئیں، وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، وما اوتي نبیون من ربہم، اور جو اوتیا دیے گئے پروفٹس، النبیون من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے. یہاں پہ اتنی میں سے کیا آ گیا؟ نون آ گیا شروع میں. ٹھیک ہے، نفرقو، ہم فرق نہیں کرتے، بینا احد منہم، بٹوین اینی ون فرام them، ہم سب کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اللہ کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی سارے نبیوں کو مانتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب یہ لوگ تو سب نبیوں کو نہیں مانتے نا، اگلے نبیوں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. لیکن پھر کئی وقت سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب سے بیسٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کو لیڈ کیا تھا، معراج کی رات پہ نماز بھی پڑھائی تھی، اور تو پھر یہ کیا بات ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ فضیلت اور بات ہوتی ہے، تفریق اور تفضیل میں فرق ہوتا ہے. فرق نہیں کرنا، فرق ہوتا ہے کہ کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا، جیسے یہ دونوں قومیں کر رہی تھی. فضیلت ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آگے خود بھی اس کے اینڈ میں بتائیں گے کہ ہم نے فضیلت دی کچھ رسولوں کو کس کے اوپر، کسی کو کوئی خاص اسپیسیفک جو تھی ان کو جو تھی کوالٹیز دین تھی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، تفضیل اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن تفریق نہیں کرنی. یہ لوگ تفریق کرتے تھے، فرق کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے. اچھا، اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ، جیسا کہ، ماں، جو، آمن تم، ایمان لائے تم، بھی، ساتھ اس کے، تمہارے جیسا ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ، اور اگر، تولوا، وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی شقاق، وہ پھر مخالفت میں ہیں. تو یہ کہ ویسا ایمان لائیں جیسے کہ صحابہ لے کر آئے تھے، لیکن اگر جو ہے وہ منہ موڑ جاتے ہیں، ان باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر وہ مخالفت میں ہیں، وہ جو ہے پھر وہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، مخالفت میں پڑ گئے، ضد میں پڑ گئے ہیں. یہ دیکھیں ایک لمبا سا ورڈ آ رہا ہے، اس کو ذرا غور کرتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چلیے مزہ آ جائے گا. اس کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. فا کا مطلب پھر، سا کا مطلب سون، ان قریب. ٹھیک ہے، سین سے سا سے سون یاد رکھ لیں. پھر ان قریب، یکفی، یا وہ، کفی، کافی ہو جائے گا، کا، آپ کے لیے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم، ان کے اگینسٹ، ان کے مطلب خلاف، ان کی طرف سے، اللہ. تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے اگینسٹ اللہ ہی کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر سون، پھر ان قریب وہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، ان کے خلاف کہہ لیں آپ لوگ، ہم، ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یا آپ کے دشمنوں کے لیے، اللہ از کافی. کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے کہ نہ دے، چاہے آپ کے صحابہ بھی نہ ساتھ دیں، کوئی آپ کی نیشن بنے کہ نہ بنے، اللہ از انف فار یو، ان کے اگینسٹ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے بھی پیاری بات ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے، صبغہ یعنی کہ اللہ کا رنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لو، اللہ کی توحید کو مان لو، ایک اللہ کی بس آپ جو ہیں
اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ رنگ آپ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے. ایسی پرسنالٹی بنے کہ اللہ کا رنگ ہر طرف آپ کی لائف میں نظر آئے. اللہ کہتے ہیں ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ میں، یعنی کہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کی ساری وہ ایجوکیشن ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اگر کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور نحنو، ہم، لہو، فار ہم، عبادت کرنے والے ہیں. عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ کی عبادت کا رنگ ہم نے چڑھانا ہے. ہمارے کپڑوں سے، ہمارے باتوں سے، ہمارے حلیے سے ہمیں اللہ والے لگے کہ اللہ کا کوئی بندہ آ رہا ہے، اللہ کی بندی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنی بندی بنا لے، اور یہ کہ اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے. کل، آپ ان سے کہیے، اتحاجوننا، ٹھیک ہے، جیم پہ شدہ آ گیا تو شد جب بھی آئے گی تو 6 کاؤنٹس کرنا ہے آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے. آپ ان سے پوچھئے، کوسچننگ حمزہ ہے، کیوں، تم، حاجو یعنی کہ آرگومنٹ کرتے ہو، حجت بازیاں کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، حاجون نہ ہمارے ساتھ، پھر کیوں تم لڑائیاں کرتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، ہوا، حالانکہ وہ، واو کا مطلب کبھی کبھی نا اینڈ ہوتا ہے، کبھی حالانکہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے. ٹھیک ہے، رب تو ہمارا سیم ہے، تو اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑے کرتے ہو. ٹھیک ہے، ولنا، اور فار اس، ہمارے لیے، لا کا مطلب لیے، نہ ہم، اعمالنا، ہمارے اعمال، نہ کا مطلب ہے ہمارے، وَلَكُمْ، اینڈ فار یو آل، اعمالکم، تمہارے اعمال. ٹھیک ہے، ویسے بھی اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری نیت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تو ہم سے جھگڑے مت کرو. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، اللہ کے لیے، مخلصون، ہم مخلص ہیں، خالص ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہم نے عابدون کر لیا اور مخلصون کر لیا، عبادت بھی اس کی کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم فوکس ہو گئے ہیں. یا تقولون، تم کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن، تم کہتے ہو کہ یہ سارے پروفٹ جو تھے وہ یہودی تھے اور نصارہ یا عیسائی تھے. کل، آپ ان سے کہیے، انتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، تم لوگ کے تو نام بھی اتنی دیر بعد ہوئے، یہ پروفٹ سے بہت پہلے آئے تھے، اتنی جنریشن بیچ میں سے گزر گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ تو مطلب پہلے گزر چکے تھے. ان سے کہہ دیجیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. تو وہی عالم، میں نے آپ سے کہا تھا نا، جیسے اکبر، احسن، اصغر، تو یہ کمپیریزن کا اس میں وزن بنتا ہے، زیادہ جانتے ہو، یو نو مور. ٹھیک ہے، یا پھر اللہ. ومن ازلم، سیم وزن آ گیا. ٹھیک ہے، وہ عالم، ازلم، سیم وزن آ گیا، کمپیریزن والا. اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، شہادتن، گواہی کو، عندہ، اب جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی کہ کیا چھپا رہے تھے یہ لوگ؟ یہودی تورات کی باتیں چھپا رہے تھے، آخری پروفٹ کی تصدیق نہیں کر رہے تھے. اسی طرح بائبل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہوا ہے، وہ بھی چھپا گئے، دونوں نے چھپا لیا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی جو شہادت ہے، گواہی ہے، اس کو چھپا لے. اور اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی نالج ہے تو ہمیں بتانا چاہیے. کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمیں صحیح صحیح بتانا چاہیے، کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، صحابہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ہم کچھ نہ چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے.
علم کو بتا دینا چاہیے. اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ کو پتہ ہے غلط نہیں بتانا چاہیے، اگر آپ کو صحیح سے کوئی نالج ہے تو بتانا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا اللہ کہتے ہیں وَمَ اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ غافل اما اباؤٹ واٹ تعملون تم عمل کرتے ہو. تو تم اپنی طرف سے اگر چھپاتے ہو یا کرتے ہو تو اللہ تو سب جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تل کا امتن یہ ایک امت تھی قد خلت تحقیق گزر گئی لہا ما کسبت فار ہر اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمائی کی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم عمل کرتے ہو ولا اور نہیں تسألون تم سے سوال کیا جائے گا اما اباؤٹ واٹ کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. اپنی فکر کرو تو ہمیں وہی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے اور اپنے کو بھول جاتے ہیں. تو ہم اپنی فکر کریں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، زمین کے اوپر پھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عبادت کی اور عمل کی توفیق دیتے اور اللہ تعالیٰ سارا قبول کر لے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرتے، ساری جو ہے اس کو قبول فرما لے. آمین.